ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مارچ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 5 مختلف جھڑپوں میں دہشت گرد مارے گئے۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج ہلاک ہوئے۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائیوں کے دوران 3 خوارج مارے گئے۔ خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 5 خوارج کو جہنم حاصل کیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ ٹرمپ کا ایران کو زیادہ شدت سے نشانہ بنانے کا انتباہ، کہا جنگ کے بعد شاید ایران کا نقشہ پہلے جیسا نہ ہو، یا تو انہیں ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کی کوئی شواہد نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی، برطانوی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے۔ برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ یاد رکھیں گے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جاری ہے جلد ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایرانی صدر کا امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی زمین کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ کسی ہمسایہ ملک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو مجبوراً جواب دینا پڑے گا۔ ہمسایہ ممالک پر جوابی کارروائیوں کا مطلب دشمنی نہیں بلکہ دفاعی رد عمل ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران برادر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ملک کے تمام سیاسی دھڑے اور عوام دشمن کے خلاف متحد ہیں۔ ایران کسی بھی دباؤ یا حملے کے سامنے جھکنے والا نہیں، اپنی خود مختاری اور سرزمین کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ چین کا ایران پر حملے رکوانے کا مطالبہ، فریقین کو فوجی کارروائیاں بند کر کے مسائل سے کام لینے کا مشورہ۔ وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا ہے طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، بڑی طاقتوں کو جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام ضروری ہے۔ تمام فریقین فوری طور پر مذاکرات کی میز پر واپس آئیں، یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ متعدد امریکی فوجی ہماری قید میں ہیں، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی کا دعویٰ۔ کہا اطلاع دی گئی ہے کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے، جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران پر حملے کر کے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے استعمال ہوں گے تو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کے باعث دلدل میں پھنس چکا ہے۔ آبنائے ہورمز بند نہیں کی، جنگ کے باعث صورتحال متاثر ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے فوجیوں کی گرفتاری کا ایرانی بیان مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی رجیم کا امریکی فوجیوں کی گرفتاری کا بیان جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اصفہان ایئرپورٹ پر فضائی حملے میں متعدد F-14 لڑاکا طیارے تباہ کیے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، ریڈار اور فضائی دفاعی نظام پر بمباری کی گئی۔ گرڈ سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈیپو متاثر۔ اصفہان اور دیگر شہروں میں بمباری سے 8 افراد شہید۔ امریکی میڈیا کے مطابق فوجی اڈوں، میزائل لانچر اور پاسداران انقلاب کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے لیبنان میں حزب اللہ پر حملے جاری، مزید 45 افراد شہید۔ 2 مارچ سے اب تک لیبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 339 ہو گئی، 117 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے امریکہ کے خلاف بھرپور جوابی وار، پاسداران انقلاب کا 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ کہا 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ بحرینی وزارت داخلہ نے حملے میں کچھ عمارتوں کے نقصان کی تصدیق کی۔ الزفرا ایئر بیس پر 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شمالی خلیج فارس میں امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری پر کارروائی کی۔ حزب اللہ کا بھی حیفا میں بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ بحرینی شہر محرقہ میں تباہ شدہ میزائل کا ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق میزائل ایران کی جانب سے فائر کیا گیا۔
امریکہ اور اسرائیل کا جنگ کے بعد ایران میں اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور۔ ایرانی افزودہ یورینیم کے حصول کے لیے اسپیشل فورسز کو بھیجا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق آپریشن کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 450 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم موجود ہے۔ منصوبے کے تحت امریکی یا اسرائیلی کمانڈوز کو ایران میں زیر زمین محفوظ تنصیبات تک بھیجا جائے گا۔ امریکہ ایرانی یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کرے گا یا غیر مؤثر بنا دے گا۔ ایران کا دبئی مرینا میں امریکی فوجی ہدف پر حملہ، اماراتی حکام کی تصدیق۔ کہا مرینا کے ایک ٹاور پر ڈرون کا ملبہ گرا جس سے معمولی نقصان ہوا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق البرشہ میں فضائی دفاعی کارروائی میں ملبہ گرنے سے گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ملبے کی زد میں آ کر ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق جاں بحق پاکستانی بطور ڈرائیور فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ڈرائیور میسج ملنے کے باوجود گاڑی میں موجود رہا۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات کو درستی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ پبلک انسٹیٹیوشن فار سوشل سیکیورٹی کی عمارت پر بھی ڈرون حملہ۔ کویتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 3 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا ہے۔ سعودی عرب کو ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی، کہا ایران نے حملے جاری رکھے تو جواب دیا جائے گا۔ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی۔ حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 8 ڈرونز کو فضائی حدود میں داخل ہونے پر تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے خطے میں امریکی اور اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ خطے کے دیگر ممالک ایرانی دفاعی کارروائیاں دشمنی کے طور پر نہ دیکھیں۔ جوابی حملوں میں خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ ایران خطے کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے پر قائم ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان، کہا امریکی بیسز خطے کی سلامتی میں معاون نہیں، امریکی فوجی اڈے جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ عالمی قانون کے مطابق کوئی بھی ملک دوسرے ممالک پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے سکتا۔ ایرانی جوابی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کے مطابق جائز ہیں۔ جارحیت کے خاتمے تک ایران دفاعی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ ترکی کی ایران کو میزائل حملوں پر سنگین نتائج کی وارننگ۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کی پریس کانفرنس، کہا ایران سے بات چیت کی گئی ہے اور انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ غلطی سے میزائل فائر ہونا الگ بات ہے لیکن ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ نیٹو دفاعی نظام نے چند روز قبل ترکی کی فضائی حدود میں ایک میزائل کو تباہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی میزائل حملے سے متعلق بات چیت ہوئی۔ ایران میں نسلی یا مذہبی بنیادوں پر خانہ جنگی بھڑکانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں۔